مووی شروع ہوتی ہے تو ہمیں ایک مری ہوئی لڑکی ایملی روز دکھائی جاتی ہے۔ لوگ اس کی ڈیتھ کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ اس کا ٹیچر کہتا ہے کہ اس کی ڈیتھ نارمل نہیں ہے۔ چرچ کے فادر نے یہ بہانہ بنایا کہ اس پر ڈیمنز نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس لیے وہ اس پر ایکسورسزم کرتا تھا، یعنی ان ڈیمنز یعنی شیطان کو نکالنے کے لیے نوٹس پڑھتا تھا، اور پھر فادر نے ہی ایملی کو مارا ہے۔ اب یہ کیس پورے شہر میں پھیل گیا تھا اور فادر کے لیے یہ کیس لڑنے کے لیے ایک فیمیل لوئر کو ہائر کیا جاتا ہے جس کا نام ایرن تھا۔ ایرن یہ کیس نہیں لڑنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ آفر ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ کیس جیت جاتی ہے تو اسے سینئر بنا دیا جائے گا، تو وہ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب ایرن فادر سے ملنے جاتی ہے تو فادر اس سے کہتے ہیں کہ میں دنیا کو سب سچ بتاؤں گا جو ایملی کے ساتھ ہوا۔ اب ایرن جاتی ہے ایملی کی موم کے پاس، تو ایملی کی موم اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی اچھی بچی تھی، وہ سب سے ہنس کر بات کیا کرتی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی، اور پھر اسے ایک دن اسکالرشپ مل گئی اور وہ پڑھنے کے لیے شہر چلی گئی، اور تبھی سے سب مشکلیں شروع ہوئیں۔ اب سب لوگ کورٹ میں آ چکے تھے تو دوسرا لوئر جو کہ ٹیچر کی فیور میں تھا وہ فادر کے خلاف باتیں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ فادر کے ایکسورسزم کی وجہ سے ہی ایملی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علاج ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن فادر نے اس کا علاج چھڑوا کر ایکسورسزم کر دیا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ بچ سکتی تھی۔ تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، وہ وہاں وٹنس کے طور پر آئی تھی، اور وہ بتاتی ہے کہ جب ایملی شہر پڑھنے گئی تھی اور ہاسٹل میں رہ رہی تھی تب اس پر پہلی بار ایک ڈیمن نے اٹیک کیا تھا، اور ایک رات 3 بجے ایملی کی آنکھ کھلی تو سب کچھ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ دروازے اپنے آپ کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے، اور ایملی کی گھڑیاں بھی رک گئی تھیں۔ پھر اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس پر کوئی ڈیمن ہے، اسے اپنی باڈی میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سے ایملی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اور تبھی اس نے یہ باتیں اپنی موم کو اور اس عورت کو بتائی تھیں۔ لیکن تبھی ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ایملی کا علاج کر رہا تھا، اسے ہیلوسینیشنز آتی تھیں، یعنی وہ خود سے چیزیں بنا کر دیکھ لیتی تھی، اور فادر نے اس کا علاج بند کروا کر اچھا نہیں کیا، اس لیے فادر ہی اس کی ڈیتھ کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اس پر لوئر ایرن بولتی ہے کہ اچھا تو اسے اپنے جسم میں جو پین ہوئی اور اس کے جسم پر جو نشان تھے وہ سب کیا تھا، اور تم نے اس کا ٹھیک سے علاج کیوں نہیں کیا؟ وہ کوئی پاگل نہیں تھی، اس پر سچ میں کسی پاور کا سایہ تھا۔ پولیس نے فادر کو جیل میں رکھا ہوا تھا، تو ایرن دوبارہ فادر سے ملنے جاتی ہے تو فادر اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں بھی کیئرفل رہنا ہوگا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیمنز ہاسٹل میں ہی تھے، اور جب ایملی کو ہاسپٹل لے کے آیا گیا تھا تو اسے آسمان میں بھی ڈیمن دکھے تھے، اسے باقی لوگوں میں بھی شیطان دکھ رہے تھے۔ کہ تبھی ایملی کا فرینڈ بتاتا ہے کہ اس کی ان سب چیزوں کے بعد بہت بری حالت ہو گئی تھی۔ ایملی کا دوست بتاتا ہے کہ وہ بہت چیختی تھی اور رونے لگتی تھی، لیکن ایک دن روتے روتے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، تو اسی لیے آج تک میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں سب سچ سچ بتاؤں گا جو اس کے ساتھ ہوتا رہا۔ اب رات کے 3 بجے ایرن کو بھی سیم چیزیں فیل ہونے لگی تھیں، اس کی سب گھڑیاں رک گئی تھیں اور دروازے بھی اپنے آپ کھل رہے تھے۔ دوسری طرف جیل میں فادر کے ساتھ بھی کچھ برا ہوتا ہے اور انہیں شیطان نظر آتا ہے، لیکن فادر کچھ پرے کرتے ہیں تو وہ شیطان چلا جاتا ہے۔ ایرن اس سب سے کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی اور وہ رات ٹھیک سے سو نہیں پاتی۔ صبح اٹھتی ہے تو وہ کورٹ میں بھی کافی لیٹ پہنچتی ہے۔ جب فادر ایرن کی حالت دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنا خیال رکھنا، اب تمہیں اور زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ تم پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایرن فادر کی فیور میں بول ہی رہی ہوتی ہے کہ دوسرا لوئر ایک اور ڈاکٹر کو سامنے لے آتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ اسے دماغی مسئلہ تھا۔ یہ سب اسی کی بنائی ہوئی باتیں تھی اور وہ سائیکو ہو چکی تھی، لیکن ایرن فوراً بولتی ہے کہ میں جانتی ہوں، نہ تو وہ پاگل تھی اور نہ ہی یہ سب کچھ وہ اپنے آپ سے بناتی تھی، کیونکہ وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی اور اس کی باڈی پر کافی نشان تھے۔ وہ کہتی ہے کہ فادر تو اس کی مدد کر رہے تھے، اس میں سے وہ ڈیمنز نکال کر۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایملی کے ڈیڈ اور ایملی کا دوست بھی گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایملی کو کوئی مسئلہ ہوتا یا بیماری ہوتی تو وہ دوائیاں تو لے رہی تھی، اور دوائیاں لینے سے اسے کوئی فرق تو پڑتا، لیکن وہ دن بدن تو اور بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ایملی کو کوئی دماغی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اسے واقعی کچھ شیطانوں نے پوزیس کیا ہوا تھا۔
اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا اور وہ بہت ڈرنے لگی تھی۔ ایمیلی کا دوست بتاتا ہے کہ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ زمین پر عجیب طریقے سے لیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں کالی ہو چکی تھیں۔ پھر ہمیں پاس سے ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ ایمیلی کی بہن اس سے ایک رات دیکھنے کے لیے باہر جاتی ہے تو ایمیلی کچن میں بیٹھ کر کاکروچز کھا رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی بہن کو دیکھتی ہے تو وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے اور دیوار پر اپنے ناخن زور زور سے مارنے لگتی ہے۔ اس میں اتنی پاور آ چکی تھی جو انسانوں میں تو بالکل نہیں ہو سکتی، اور تبھی فادر کو بھی بلایا گیا تھا اور یہاں پر ایمیلی ان سے عجیب عجیب لینگویج یعنی زبانوں میں باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اب اگلے دن ہمیں کورٹ کا سین دکھایا جاتا ہے۔ ایرن ایک فیمیل ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ وہ فیمیل ڈاکٹر سپر نیچرل چیزوں کو سائنس کے لحاظ سے اسٹڈی کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ ایمیلی کو کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ ایکسورسزم اس کے لیے بالکل اچھا سٹیپ تھا، لیکن ڈاکٹرز نے اسے پاگل کہہ کر اس کا دماغ وہیں پر روک دیا تھا اور اس کی وجہ سے ایکسورسزم کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب ایرن ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جو بتاتا ہے کہ میں بھی ایکسورسزم کے دوران وہاں پر ساتھ ہوتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے چیک کیا تھا کہ ایمیلی پر ایکسورسزم ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس کی بات ہی ہم نے شروع کیا۔ ایرن سوچتی ہے کہ اگر یہ مجھے پہلے پتا چل جاتا تو فادر کے اوپر سے سارا الزام ہی ہٹ جاتا، کیونکہ جب ڈاکٹر وہاں پر موجود تھا اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے مانیٹر کر رہا تھا تو پھر تو فادر پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا۔ اب ایرن غصے میں فادر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ فادر کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے ہی منع کیا تھا کہ میرا نام اس میں مت آئے، لیکن اب جب ڈاکٹر نے دیکھا کہ فادر پر الزام لگ رہا ہے تو وہ خود ہی سامنے آ گیا۔ وہ ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ ایمیلی پر 6 ڈیمنز رول کر رہے تھے، اور جب ہم اس پر ایکسورسزم کیا کرتے تھے تو ہمارے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا۔ ہم نے ان ڈیمنز کی آواز کو اس میں ریکارڈ بھی کیا اور وہ ٹیپ ریکارڈر اسے دے دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے 3 بجے ایرن کو کافی خوفناک آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ جب اٹھ کر دیکھتی ہے تو وہ آوازیں ٹیپ ریکارڈر سے آ رہی تھیں۔ وہ تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے کہ تو ٹیپ ریکارڈر ہی تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو آن کس نے کیا، اور یہاں پر وہ ڈر جاتی ہے۔ اب کورٹ میں فادر بھی بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی رات کے 3 بجے ایسا ہی ہوتا تھا۔ پہلے ایکسورسزم کے بعد ان شیطانوں نے مجھے مارنے کی بھی بہت کوشش کی اور میں ڈر جایا کرتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر ایرن کورٹ میں جج کو ٹیپ ریکارڈر سناتی ہے اور اس ڈاکٹر کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو ایکسورسزم کے دوران ساتھ ہوتا تھا، اور اب وہ بھی گواہی دے گا۔ اب فادر بتاتے ہیں کہ جب ایمیلی کا ایکسورسزم ہوتا تھا تو وہ بہت عجیب آوازیں نکالنے لگتی تھی اور خود کو مارنے لگتی تھی۔ فادر جب بھی اسے ان ڈیمنز یعنی شیطانوں کا نام پوچھتے تھے تو ایمیلی 1 2 3 4 5 6 بول دیتی تھی۔ ایک بار تو ایکسورسزم کے دوران ایمیلی نے اپنے ہاتھ کھول کر کمرے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور نیچے گھوڑوں کے استبل میں جا کر بیٹھ گئی اور چلانے لگی، لیکن فادر دوبارہ سے ایکسورسزم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس دوران شیطانوں نے روکنے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ جیسے جیسے فادر ایمیلی کی باڈی پر کراس لگاتے اور ایکسورسزم کرتے تو ایمیلی تڑپنے لگتی تھی۔ فادر جب بھی ایمیلی سے ان شیطانوں کے نام پوچھتے تھے تو وہ 1 2 3 4 5 6 بول دیتی تھی، لیکن پھر وہ اچانک سے چلاتی ہے اور ان 6 شیطانوں کے نام بھی بتا دیتی ہے جو کہ الگ الگ زبان بولتے تھے، کچھ عربک، لیٹن، جرمن اور گریک جیسی زبانیں، اور اس کے بعد وہ کئی گھنٹے چیختی رہتی تھی۔ یہ سنتے ہی دوسرا لوئر جو کہ فادر کے خلاف تھا وہ کہتا ہے کہ ہر انسان 2 آوازوں میں باتیں کر سکتا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو لینگویجز وہ بولتی ہے وہ اس نے پڑھی ہوں۔ اب ایکسورسزم کے دوران جو ڈاکٹر فادر کے ساتھ تھے وہ کورٹ میں گواہی نہیں دینے آتے تو ایرن ان سے ملنے جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، میں اس کیس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا، مجھے کوئی چیز ڈرا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ ایرن کے پیچھے دیکھتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے انہیں کوئی چیز دکھی ہو۔ اسی کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ یہاں ایرن کافی دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اب اپنا کیس جیتنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پورے شہر میں فادر بہت بدنام ہو چکے ہیں اور اخبار میں ان کے خلاف نیوز آ رہی ہے۔ اب فادر ایرن کو ایک لیٹر دیتے ہیں جو کہ ایمیلی نے لکھا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ جب ایکسورسزم کے کچھ گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا تو اسے کچھ آوازیں سنائی دی گئی تھیں۔ وہ جب اس آواز کا پیچھا کرتی ہے تو اسے اپنی ہی شکل جیسی ایک لڑکی ملتی ہے۔ وہ اس لڑکی سے کہتی ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تمہاری درد کا احساس ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، تمہارا سارا درد ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تم یہاں رکی تب یہ شیطان تمہیں بہت ستائیں گے۔ لیکن ایمیلی وہیں پر رکتی ہے اور شیطانوں سے لڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ فادر کہتے ہیں کہ ایمیلی نے دنیا کو دکھانے کے لیے خود کی جان قربان کر دی اور اتنا زیادہ پین
बर्दाश्त किया, लेकिन दूसरा लॉयर अभी भी फादर के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन एरिन फौरन बोलती है कि इस बात में तो तुम शक कर सकते हो कि फादर ने एमिली को मारा या नहीं, लेकिन तुम लोग इस बात में शक नहीं कर सकते कि फादर ने एमिली की मदद की या नहीं। उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश की कि वो एमिली को बचा सकें और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते हो। उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन लेती है, कहती है कि फादर को सजा जरूर होगी, लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी सजा सिर्फ उतनी ही थी जितनी उन्होंने इस केस चलने के दौरान जेल में काट ली, और अब उनकी सजा पूरी हो चुकी थी और अब फादर फ्री हैं। ये प्रूफ हो जाता है कि फादर ने उसे नहीं मारा। अब एरिन को भी ऑफर की जाती है कि उसे सीनियर लॉयर बना दिया जाए, लेकिन वो मना कर देती है और बाकी डाटा की रिसर्च करके उसने ये सब डाटा आगे दिया। उसी पर ये मूवी बनी। बेसिकली ये एक ट्रू स्टोरी थी और इस लड़की पर वाकई ही 6 डीमंस ने कब्जा किया हुआ था, जिससे फाइट करते करते उसकी डेथ हो गई थी और फादर ने उस पर कई बार एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन वो डीमंस इतने पावरफुल थे कि उन्होंने किसी को भी एमिली की जान नहीं बचाने दी। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।